دوستو السلام علیکم۔ آج ہم جانیں گے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں اور ان کی شہادت کے بارے میں۔ آئیے جانتے ہیں وہ بھی کیا عظیم و شان ہستی تھی جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، اور جس راستے سے عمر گزر جائیں اس راستے سے شیطان گزر نہیں سکتا۔ اور حضرت عمر بن خطاب اسلام کے دوسرے خلیفہ بھی تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فاروق کے لقب سے نوازا تھا، اور فاروق کے معنی ہیں سچ کو جھوٹ سے الگ کرنے والا۔ حضرت عمر بن خطاب نے جب اسلام قبول کیا تو سب سے زیادہ خوشی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی تھی، اور اسی پر آپ نے حضرت عمر بن خطاب کو فاروق کا لقب سے نوازا تھا، اور ان کی سلطنت بھی بے حد طاقتور اور بہت بڑی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب راتوں کو گلیوں میں پھرتے تھے، اگر کسی کو کوئی ضرورت ہو تو وہ اس کی ضرورت پوری کر سکیں۔ حضرت عمر بن خطاب نے 10.5 سال خلافت کی، اور ان کی ایک ہی خلافت میں مسلمانوں نے کئی ملک فتح کیے، اور آج تک کوئی بھی ملک کفار کے ہاتھوں میں نہیں گیا۔ دوستو، حضرت عمر کے دور میں مسلمانوں نے عراق، ایران، سیریا، جارجیا، ارمینیا، جارڈن جیسے ملکوں کو فتح کیا، اور فلسطین اور لبنان کو بھی فتح کیا، اور اس طرح جیسے کئی ملک فتح کیے اور اسلام کے پرچم کو لہرا دیا۔ حضرت عمر کا نام سن کر پرشیا اور ایران کے بادشاہ بھی کانپ جایا کرتے تھے۔ جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو وہ ہر ایک کے پاس گئے اور انہیں اسلام کی دعوت دینے لگے، اور رسول اللہ سے کہا کہ آپ مسجد میں نماز کیوں نہیں پڑھتے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے اعلان کر دیا اور کہا کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہو، بچوں کو یتیم کروانا ہو تو مسلمانوں کے مقابلے میں آئے، اور میں نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اور تم مجھے بھی جانتے ہو اور میرے باپ کو بھی جانتے ہو۔ اور اس کے بعد جب حضرت عمر بن خطاب نے یروشلم کو فتح کرنے کی یروشلم کی طرف ہجرت کی تو آپ کا غلام اور آپ کے ساتھی آپ ان کے ساتھ تھے۔ کچھ دیر اونٹ پر آپ بیٹھتے اور کچھ دیر آپ کا غلام بیٹھتا۔ جب آپ فلسطین کی طرف پہنچے تو آپ اونٹ کی لگام پکڑے ہوئے رہے تھے، اور آپ کا غلام اونٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ کسی کو معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ اس سلطنت کا بادشاہ کون ہے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ اسلامی سلطنت کا خلیفہ ایسی زندگی جیتا ہے تو وہ سب حیران رہ گئے، اور انہوں نے یروشلم کو ان کے حوالے کر دیا۔ اس طرح حضرت عمر نے یروشلم کو فتح حاصل کی، اور حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ میرے دور میں اگر دریا کنارے کوئی کتا بھی مر گیا تو اس کا حساب بھی مجھ سے لیا جائے گا۔ آپ کے انصاف کی یہ حالت تھی کہ ملک شام کا ایک چرواہا جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ اے لوگو، حضرت عمر کا انتقال ہو گیا، اور انہوں نے پوچھا حیرت سے کہ تم مدینے میں بہت دور رہتے ہو اور تمہیں اس حادثے کی خبر کس نے دی؟ اس نے کہا کہ جب میرے حضرت عمر زندہ تھے تو میری بیٹیں آرام سے جنگل میں گھومتی تھیں، اور کوئی درندہ ان کی طرف آتا بھی نہیں تھا، اور آج پہلی بار ایک بیریا میرے بیر کے بچے کو اٹھا کر لے گیا۔ میں نے بیریے کی ہمت سے جان لیا کہ رہے، اور حضرت عمر کی شہادت سے پہلے آپ نے عدالتوں کا ایجاد کیا، اور جس وقت آپ امامت فرما رہے تھے تو اسی وقت ابو لؤلؤ نے آپ کو زہر برو خنجر مارا، اور اس دوران آپ کی وفات ہو گئی اور آپ شہید ہو گئے۔ اور کمنٹ میں حضرت عمر کا نام ضرور لکھیں، اور ایسی ہی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔